شاہ سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جمع کنیا خاطر من جمع کنیا غوث اعظم دستگیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رعد آیت نمبر 28. وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے. سنتا ہے اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کا بیان ہوا، یعنی ان کو دولت ایمان نصیب ہوتی ہے اور ذکر اللہ سے چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. اور اس کی حفاظت کون کرے گا؟ وہی کرتا ہے. اسی لیے اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتی اور وہ تا قیامت تک جیسا آیا ہے ویسا ہی رہے گا. اور کن کے دن کو اطمینان ہوتا ہے؟ آج جو ہم اتنے بے چین ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ ہم بہت آسان حل ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو خود بخود تمام چیزوں سے چین اور سکون تم کو مل جائے گا. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم تو جو پہلے جہاں تھے اس سے بھی پیچھے چلے گئے. قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہم کو. ہم مسلمان کیسے ہیں؟ معذرت کے ساتھ 90% مسلمان جو ہیں ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ وہ تو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں نا جو مولوی بیان کرتا ہے، کہ وہ اپنے فائدے کی بات جو ہے وہ بتاتا ہے نا کہ اتنے لمبے چوڑے چکر میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھو پھر اس کو سمجھو پھر اس کے اوپر عمل کرو پھر اس کو لوگوں کو بتاؤ. تو سیدھا سیدھا حساب ہے، سورہ یاسین پڑھ لینا 41 مرتبہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. اچھا اس کو بھی پڑھنا جو ہے پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف پڑھیں کافی ہے. تو وہی اس وجہ سے ہم کہاں چلے گئے؟ دن بدن پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج جو ہمارے حالات پیدا ہو گئے اور ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اللہ کا خوف ہی نہیں رہا. قرآن پڑھیں گے تو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا نا، تبھی تو پہچان ہوگی، اللہ سے پہچان ہوگی. اللہ ہے کیا؟ اللہ کون ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو معذرت کے ساتھ، بے انتہا معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہوں گا کہ ہم تو اللہ کو جیب میں لے کے گھومتے ہیں. ذرا سی بات ہوئی تو اللہ کی قسم، ذرا سی بات ہوئی تو قرآن کی قسم. جھوٹی قسمیں تو ہم نے ایسے کھانی شروع کر دی ہیں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، چٹخارے لے کے کھاتے ہیں نا، دہی بڑے اور یہ سب اسی طرح کھاتے ہیں. اللہ کی قسمیں اس طرح کھاتے ہیں ہم، سمجھے نا. تو وہی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا اسے اطمینان، چین اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. صبر، شکر، سمجھے نا، وہ اللہ تعالیٰ اسے نصیب کرتا ہے. توکل اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. آج ہمارے پاس توکل تو ہے نہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہی نہیں ہیں. کہاں سے آنا ہے، کیا آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیوں آنا ہے، آ جانا چاہیے بس، سمجھے نا. ذرا سا کچھ ہوگا تو فوراً اسی جلدی میں سارے کام ہوں گے. اس آیت میں، یعنی کون سی آیت میں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو کس کے صیغے میں کیا ہے؟ جمع کے، ہم، جبکہ اللہ واحد ہے.
اللہ ایک ہے نا تو واحد ہی ہوا نا. لیکن اللہ نے اس صورت میں انا نحن نزلنا الذکر وکنا لہ الحافظون سورہ ہجرت کی آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے. یہ ہم، میں نے نہیں. غور کیجیے کہ وہاں پہ جو الفاظ ہیں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ نہیں کہ میں نے نازل کیا. آج ہم بولتے ہیں نا کوئی کام کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ یہ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے بولا ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا؟ ہم کا صیغہ، واحد کا نہیں کیا، جمع کا کیا. جب ہم ہوتے ہیں نا، ہم سب مل کے کام کریں گے. میں اکیلا کام کروں گا تو واحد کا صیغہ ہوگا. جب 4-5 آدمی سب مل کے کام کریں گے تو ہم سب نے مل کے یہ کام کیا ہے، تو وہاں جمع کسی نے. جبکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے. اس کی توجہ میں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی فرماتے ہیں ہر چند کے جمع کا صیغہ ہے لیکن بادشاہوں کا طریقہ یہی ہے. وہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے نا، سارے بادشاہ اس کے آگے پانی بھرتے ہیں، تو اس لیے اس نے وہاں پہ ہم کا صیغہ اختیار کیا ہے. تو بادشاہ بولتے ہیں آپ چلے جائیں نا، بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاؤ کے بولتے ہیں ہمارا حکم یہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، ہم فلانا کر رہے ہیں. تو بادشاہ امیروں کا، امیر جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے امیر، وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ہم، کیونکہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. ہوا میں ہم کے اندر ذرا سانس جو ہے نا، ذرا ہوا پیٹ بھر کے لینی پڑتی ہے، سمجھے نا. تو اس لیے ہم، تو اللہ نے اتنا بڑا جو صیغہ استعمال کیا ہم کا، وہ اس لیے کیا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کریں گے. اور ہم کا صیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. مطلب ہے عظمت سمجھ کا رتبہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اتنے بڑے رتبے کا آدمی ہوں، اس لیے عظمت استعمال کر رہا ہوں، سمجھے نا. تو ہر چند کے یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے خود کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے جب کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا یا ہم نے یہ بات کہی. تو اس صورت میں آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کا صیغہ جو یہ استعمال کیا، اسی لیے استعمال کیا ہے کہ میں بادشاہوں کو بادشاہ ہوں، آپ سب میری مخلوق ہیں. سمجھے نا. کسی نے ایک سوال کیا تھا، جب بات نکلی ہے تو بتا رہا ہوں آپ کو، وہ اس کے اندر نہیں شامل، مطلب ایسے ہی سائڈ سے بات بتا دوں. کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تو ہے نا؟ ہاں ہے. اور اللہ نے تمام کائنات پیدا کی ہے. یہ کسی یہودی نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ ہے اور اللہ نے ہی تو تمام کائنات پیدا کی ہے، تو اللہ تو دوسرے خدا بھی پیدا کر سکتا ہے نا؟ نہیں کر سکتا. تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اللہ جب پیدا کر سکتا ہے، کائنات بنائے، تو خدا بھی تو پیدا کر سکتا ہے. خدا ہے وہ تو جو چاہے پیدا کر دے، نہیں کرے گا. تو اس کا جواب کیا؟ حضرت علی سے سوال کیا تھا، حضرت علی نے بولا کچھ بھی نہیں، بالکل پیدا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ ہوگی تو اخلاقی اللہ کی مخلوق ہی نا. اللہ نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہو سکتی ہے اللہ کی، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم کو جیسا پیدا کیا، یہ کائنات بنائی تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں. تو وہ جو پیدا کرے گا، اگر خدا بھی پیدا کرے گا نا تو وہ بھی اس کی مخلوق ہی ہوگی. ذرا غور کرنے والی باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں کو. تو وہی چیز، تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور اس کی صفات کثیر ہیں. جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کا لحاظ ہو تو اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب ذات میں صفات محفوظ ہو تو اس کی جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے.
سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہی ہے، جسے پڑھ کر ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شبہات اور وسواس شیطانیہ دور ہو کر سکون و اطمینان میسر آتا ہے۔ ایک طرف اگر حق تعالیٰ کی عظمت و محبت، یعنی محبت مطلب جاہ و جلال، اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال محبت دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرتی ہے، تو دوسری طرف محدود و رحمت و مغفرت کا ذکر قلبی سکون و راحت کے سامان بہم پہنچاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا دل ہر طرف سے لوٹ کر ایک خدا کی طرف جم جاتا ہے، اور ذکر اللہ کا نور ان کے قلوب سے ہر طرح کی دنیاوی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اسی لیے اللہ کا خوف پیدا ہوگا آپ کے دلوں میں جب آپ اور ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے۔ آج ہم نے اس کے ذکر کو، قرآن کو ایک طرف سائڈ میں رکھ دیا ہے۔ رمضان میں بھی نکال کے، بہت سے لوگ تو صرف نکال کے اس کی جزدان جو ہے اس کو صاف واف کر کے اچھی طرح سے عطر وطر لگا کے پھر چوم کے پھر رکھ دیتے ہیں، کہ وہ پڑھنا ہی نہیں آتا نا۔ اور کچھ تو ایسی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ جی آپ ان سے ملیں ایک ہفتے کے بعد یا پہلے عشرے کے بعد ملے کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، کتنے قرآن 10 قرآن ختم کر لیے، کیا پڑھا وہ نہیں معلوم، اس میں کیا لکھا تھا یہ بھی نہیں معلوم۔ اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جو دوسری زبان میں ہونے کے باوجود ہم پڑھتے ہیں، نہ جاننے کے باوجود۔ عربی ہم کو نہیں آتی لیکن عربی پڑھتے ہیں، عربی میں نا قرآن آتی ہے، عربی بولنا آپ کو، اس کے باوجود آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ جبکہ دوسری زبان اگر فرینچ میں ہو کوئی کتاب تو آپ پڑھیں گے، دلچسپی پیدا نہیں ہوگی آپ کی، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ جرمن زبان میں ہوگا تو پڑھے آئے گی سمجھ میں۔ ہاں میں گجراتی نہیں جانتا اور گجراتی میں مجھے پڑھنے کے لیے بولے کہ پڑھیں گے، لیکن عربی قرآن ایسی زبان ہے جو ہر آدمی پڑھتا ہے، اس کی زبان نہیں اس کے باوجود پڑھتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی تو ایک معجزہ ہے اللہ کا۔ اور پھر اس کو پڑھتے وقت اس کا دل جو ہے نا وہ گھبراتا نہیں ہے، مطلب پورا قرآن ہی پڑھتا ہے، پورا پڑھتا ہے، وہ چاہے 2 مہینے میں ختم کرتا ہے 4 مہینے میں، لیکن پورا قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن کا ایک معجزہ ہے نا، کہ بغیر سمجھے، بغیر اس زبان کو جانے اسے پڑھنا۔ اور یہی چیز ہے جو کہ آپ جب پڑھتے رہیں گے قرآن شریف کو تو آپ کے دل میں سے شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ سب دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دل کو چین اور سکون دے گا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہے آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ کو چین اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ دولت، حکومت، منصب، جاگیر یا فرمائشی نشانات کا دیکھ لینا کوئی چیز بھی انسان کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہمیں آغوش نہیں کر سکتی۔ صرف یاد الہی سے جو تعلق میں اللہ حاصل ہوتا ہے وہی ہے جو دلوں کے اضطراب و وحشت کو دور کر سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید میں دولت مند بن جاؤں تو میرے دل کو چین آ جائے گا۔ آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے کوئی بہت بڑا رتبہ مل جائے یا مجھے کوئی بہت بڑی جاگیر مل جائے اور میرے دل کو چین آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر بے انتہا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کے دل کو چین اور سکون نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا، اور قرآن میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں، قرآن تو سچ ہی سچ ہے، اور وہی ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے 2013 سے آپ لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ قرآن پڑھیں، لیکن کچھ امید نظر نہیں آتی مجھے بھی، لیکن بہرحال میرا کام ہے آپ تک کے کانوں تک یہ بات پہنچا دینا، سو میں پہنچا رہا ہوں۔ یاد الہی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق 2 اہم باتیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔
انہوں نے فرمایا یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی. غیر ارادی طور پر میری زبان سے جو ہے کیا اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے، اللہ کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، میرا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں کروں، لیکن وہ غیر ارادی میں کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انہوں نے کہا کہ تجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیری جسم کا ایک عضو یعنی ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ تیری زبان ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کا احسان ہے یا نہیں مالک کا. جس کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا، نمبر 2، یہ نمبر 2 ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے. یہ غور کیجیے، جو بتا رہا ہوں نا اس پہ ذرا غور کیجیے گا، کتنی عجیب بات ہے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے. ہمیں اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے. امام غزالی فرماتے ہیں اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. یعنی کیا شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ کے ذکر میں نہیں رہتا تو خواہ میں کیوں اپنی زبان کو ہلا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، خاموش ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے. کیونکہ اللہ رجوع مزہ تو اسی وقت آئے گا نا آپ کو ذکر میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کریں گے. جیسے نماز اللہ کی طرف رجوع کر کے پڑھیں گے، اپنے دل اور دماغ کو، اپنے جسم کو، تمام چیزوں کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا کے پڑھیں گے تو ہی نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی. ادروائز تو ٹکریں مارنا ہے. آپ کے آنکھوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک بھی اسی وقت ملے گی جب آپ پورے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے پڑھیں گے. حضرت فائی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو یہ سمجھ کے داخل ہو کہ اب تمہارا دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا، اب تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو. تو اسی وقت نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو وہ بھی یہاں بھی وہی فرمایا، کیا بتایا کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ یار یہ ذکر تو کرا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خاموش، اس سے بہتر ہے کہ تو خاموش ہو جا، مطلب کسی اور طرف چلا جا، یعنی مقصد یہ ہے. تو اس کے لیے امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس موقع پر شیطان سے کہتے ہیں کہ خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں. یعنی جب شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر وہ آپ سے دل سے آپ کا رجوع نہیں کر رہے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں جب یہ وسوسہ ڈالے کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں اور مضبوط ہو جانا چاہیے اور شیطان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکر ہے تو نے یاد دلا کہ میرا دل اللہ کی دنیا، اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کروں گا. تو مجھے روک نہیں سکتا اس سے، تو مجھے میری زبان کو بند نہیں کر سکتا، بلکہ اب میں تیرے خلاف جا رہا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے پڑھوں گا، ذکر کروں گا. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تجھے بیزار کر دوں گا، اللہ کا ذکر کر کے تو بیزار آ جائے گا کہ یار یہ تو میری بات سن ہی نہیں رہا ہے. اس طرح سے شیطان کے زخم پر نمک پاشی ہو جاتی ہے. اور دوسرے وہ احمق لوگ ہیں، ہم جیسے بیوقوف کم ظرف لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا کیا.
برا نہیں ماننا، میں اوپن بات کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی بھی دی اور مسلمانوں کے گھر میں ہی پیدا کیا، تو وہ دوسرے احمق لوگ ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، یعنی جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ؟ ہم بھی یہی بولتے ہیں نا یا نہیں بولتے؟ یہ کچھ اور بولتے ہیں، یہی بولتے ہیں نا کہ خام یار تو نے یہاں بٹھا دیا مجھے، اپنے نکل باہر، یہاں اپنا دل نہیں لگ رہا ہے، ذرا باہر جگہ ایک سگریٹ وگریٹ بھی ایک دم مار لیں، کوئی ماوا کھا لیں، کوئی اس طرح کر لیں، یا تو دل ہی نہیں لگ رہا تو ذرا وہ کر لیں۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ دوسرے وہ احمق لوگ ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، یعنی جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ؟ اس طرح وہ اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں، وہ شیطان سے دھوکہ کھا گئے، شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا، تو وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اللہ کا ذکر جو اپنی زبان سے کر رہے تھے اس کو روک دیا۔ اور تیسرے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے، کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ ایسے میں بات ہم خاموش ہو گئے، اب تو خیر خاموش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے کھلونے دے دیے ہیں، 1.5-5 لاکھ روپے والے ہیں، ذرا یہاں سے ٹکنے تو امریکہ پہنچ گیا، امریکہ نہیں تو رشیا پہنچ گیا، رشیا نے دیا 1 سیکنڈ کے اندر، تب تو اتنے بڑے بڑے کھلونے دے دیے ہیں کہ خاموش رہنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ اسی لیے پکڑائے ہیں ہاتھ میں کہ آپ اللہ کا ذکر ہی نہ کریں۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے، ہاں اگر ذرا سا کوئی آپ نے یوں کر کے چلایا تو ایک ٹکڑا آ جائے گا اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد جیسے ہی پلٹیں گے تو ایسی چیز نظر آئے گی کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا، سارے اللہ کے نظر ذکر کے بعد فوراً یہ کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں ایسے کھلونے پکڑا دیے ہیں، سمجھے نا؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، جبکہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح ذکر کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر کے اور اس طرف کر کے کریں گے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن کم سے کم یہ بھی بہت ہے کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ، امام ابو شیخ انس سے روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں؟ کون سی آیت؟ انا نحن والی جو آیت ہے، تو جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے صاحب سے محبت رکھتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے ذکر کی طرف جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور ان کے صحابہ سے محبت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں تکالیف کو دور کرے، اور زیادہ سے زیادہ دین کی سمجھ اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عقلوں کو صحیح راستے پہ گامزن کر دے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔